علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ تم سب گنہگار ہو اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان سے خطا ہوگی، غلطی ہوگی، گناہ ہو جائے گا، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر اصرار نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے، اس حدیث شریف اور اس آیت کو آپ ملا کر دیکھیں گے تو ایک اہم بات پتہ چلے گی۔ قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بھلے کام گناہ کو، برائی کو، غلط کاری کو مٹا دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ پتہ یہ چلا کہ انسان ہے، غلطی تو ہوگی، قصور اور گناہ تو ہوگا، خطا تو ہوگی۔ ان گناہوں کو مٹانے کا ایک راستہ ہے توبہ، اور ایک راستہ ہے نیکی اور بھلائی کے کام کرنا۔ اگر انسان نیکی کرتا رہے، بھلائی کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، اور انسان ہونے کے ناطے کہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی برکت سے گناہ معاف فرما دے گا۔ جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی اور پھر ہم اگلی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو دو نمازوں کے بیچ میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان کی غلطی نماز کی برکت سے معاف ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے اگلے رمضان تک مکفرات لما بینہن، یہ نیکیاں ایسی ہیں جو درمیان کی غلطیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی اور پھر اگلی جمعہ کی نماز پڑھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی نمازی مت پڑھی، ٹھیک ہے جمعہ پڑھ لی اور پھر اگلا جمعہ پڑھ لیا۔ یعنی جمعہ کی نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھی اور پھر اگلی جمعہ کی نماز بھی پڑھی، تو دونوں کے درمیان اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا جو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، تو وہ ان کی برکت سے معاف ہو جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے کہ جب تک انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو یہ نیکیاں اس کے لیے کفارہ ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اگرچہ کہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ نماز میں انسان اللہ کے آگے اپنی شرمندگی پیش کرتا ہے اور گناہ کی معافی کی دعا کرتا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ بڑے گناہ بھی نماز کی برکت سے معاف ہو جائیں۔ آدمی
قعدے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ گناہ کا تو اعتراف ہے، اور یہ کہ اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو نماز میں انسان چونکہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چھوٹے گناہ تو نماز سے معاف ہوں گے، جمعہ سے جمعہ تک جو چھوٹے گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے، رمضان سے رمضان تک جو چھوٹے گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور اگر معاملہ کسی کے حق کا ہے تو حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کا حق مار لیا ہے اور بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے کہ اللہ میں نے فلاں کی زمین دبا لی تھی تو معاف فرما دے، تو ایسے توبہ نہیں ہوگی، حق لوٹانا ہوگا یا معاف کرانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جا رہے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، اور اخبار میں چھپوا دیا کہ اللہ کے کرم سے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، بھائیوں مجھ کو معاف کر دو۔ یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے جس کا جو حق لیا ہے وہ حق آپ کو واپس کرنا ہے، یا آپ کو اس حق کی معافی کرانی ہے، اس آدمی سے آپ کو اپنا قصور، اپنی غلطی معاف کرانی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، تو چل جائے گا، اور نہیں تو آپ کو حق دینا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف توبہ کر لیا آپ نے اور معاملہ ختم، نہیں۔ دو چیزیں ہیں، اگر غلطی ایسی ہے جو انسان کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، جیسے نماز چھوڑ دی، جیسے روزہ چھوڑ دیا، جیسے ایسی کوئی حرکت کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں سے ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے حق سے متعلق ہیں، اس میں سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے توبہ کافی ہے۔ اور حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا، یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہے جو انسان کے اور بندے کے درمیان ہے، کسی کی غیبت کی، کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی پر الزام لگایا، کسی کا مال چرا لیا، کسی کا مال دبا لیا، وراثت میں بہنوں کا، بھائیوں کا حصہ نہیں دیا، پڑوسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کے مال میں خیانت کر لی، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک حق والا معاف نہیں کرے گا وہ غلطی معاف نہیں ہوگی۔ کسی کو ستایا ہے تو اس سے معاملہ صاف کرانا ہوگا، کسی کا مال لیا ہے تو دینا ہوگا۔ تو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ نمازیں اور جمعہ کی نماز اور پھر رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ ان نیکیوں کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح وضو ہے، انسان اچھی طرح وضو کرے تو سارے گناہ اس کے جسم کے اعضاء سے جھڑتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کرنا، یہ نہیں کہ جلدی جلدی آدھے منٹ میں وضو کر لیا، آتے ہیں دیر سے اور پھر چاہتے ہیں کہ سپر فاسٹ ایکسپریس کی طرح وضو کریں اور جھٹ سے آ جائیں، اور اس میں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا، جلدی جلدی وضو کر کے پہنچا
اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ رکوع میں چلے گئے تھے، اس نے سوچا کہ ان کے اٹھنے سے پہلے پکڑ لوں، تو وہ بھی اللہ اکبر رکوع میں سیدھے۔ اب جو رکوع میں گیا تو دیکھا کہ پاؤں تو دھلے ہی نہیں۔ جلدی جلدی کا کام ایسا ہوتا ہے، اور اعضائے وضو دھل لیے اور پیر دھلے ہی نہیں۔ تو یہ جو جلدی والا وضو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں ہے من توضأ فاحسن الوضوء، جو انسان وضو کرے اور پھر اچھی طرح وضو کرے، بہترین وضو کرے، یعنی اعضاء کو اچھی طرح دھلے، مسواک کرے، اچھی طرح کلی کرے، اور دھیان سے اپنے پیروں کو، ہاتھوں کو دھلے، ایڑی کو بھی تر کرے۔ حدیث میں ہے ویل للعقاب من النار، جو ایڑیاں وضو میں نہیں دھلی جا رہی ہیں، یعنی آدمی نے توجہ نہیں دی، ایڑی کو اچھی طرح تر نہیں کیا، ایسی ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ، ویل للعقاب من النار۔ تو وضو کرے اور اچھی طرح کرے۔ اچھا وضو انسان کی نماز میں حسن پیدا کرتا ہے۔ انسان اچھی طرح وضو کرے گا، نماز میں دل جمے گا۔ آدمی نے وضو کیا، مسواک بھی کی، اب اس کی ایک نماز 70 نماز کے برابر پہنچ گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک عمل سے، وضو کے ایک عمل سے نماز کا اجر کتنا بڑھ گیا، نماز کا فائدہ کتنا بڑھ گیا۔ لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، وضو میں مسواک نہیں کر رہے ہیں، اچھی طرح اعضاء کو نہیں دھل رہے ہیں، حالانکہ اچھی طرح وضو کا اثر نماز پر بھی ظاہر ہوگا، اور اچھے وضو کا اثر گناہوں کی معافی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یہاں تک کہا گیا کہ جب انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء سے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اچھی طرح وضو کرنے کی برکت کیسی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب تشریف لاتے تھے، لوگ وضو کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، تو اللہ نے ان کو ایسی نگاہ عطا کی تھی کہ جو گناہ بہہ رہے ہیں وہ ان کو نظر آ جاتے تھے، یعنی جو انسان کے جسم سے جھڑ گئے گناہ، اللہ نے ان کو ایسی نظر عنایت فرمائی تھی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کمالات عطا کرتا ہے، ان کی نگاہ میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو چہرے پہ رومال ڈال لیتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مسجد میں بعض لوگوں کی شکل مجھ کو بندر کی دکھائی دیتی اور بعض کی خنزیر کی دکھائی دیتی، تو اس لیے میں اس کو چہرے کو ڈھانپ لیتا ہوں کہ کسی پہ نظر نہ پڑے اور کسی کا عیب نہ کھلے، یہ نہ ہو کہ یہ معلوم ہو کہ اس کے اندر بندر کی صفت ہے اور اس کے اندر خنزیر کی صفت ہے، تو اس لیے چہرے پر رومال ڈال لیتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ اپنے بندوں کی نگاہ میں ایسا اثر پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے تو یہاں تک قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کی آنکھ تو اسی کی ہے، لیکن اس آنکھ میں اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ ہاتھ انسان کا اپنا ہے، لیکن اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ
اسے خاص قوت عطا کرتا ہے، اسے خاص طاقت عطا کرتا ہے۔ یہ چیز ہے نوافل کے ذریعے۔ نفلیں بھی ہم لوگ جلدی پڑھتے نہیں، مغرب کی نماز ہوئی نہیں کہ سب معلوم ہو رہا ہے کہ پیچھے شیر بھیڑیا لگ گیا ہے، سنت بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، نفل تو جانے دیجیے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھنی چاہیے، 6 رکعت آدمی پڑھ لے، اللہ موقع دے اشراق پڑھ لے، چاش کی نماز پڑھ لے۔ تہجد تو پڑھنا ہی چاہیے، اور رمضان میں تو اس کا موقع ہے۔ عام دن میں تو ہم لوگ اٹھتے نہیں ہیں، نیند ایسی غالب رہتی ہے، آدھی رات تک پھرتے رہتے ہیں، اور پھر جب سوئے تو فجر میں اٹھے ہی نہیں۔ اپنے یہاں تو اور زیادہ خراب معاملہ ہے کہ اپنے یہاں تو لوگ پتہ نہیں کن الوؤں کے خاندان سے ہیں، آدھی رات تک پھرتے رہتے ہیں یا ہوٹل پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں فجر میں، اور 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 11 بجے اٹھ رہے ہیں، اس وقت آتے ہیں اور پھر فجر پڑھتے ہیں۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے بس وہی، ورنہ فجر غائب کر دی۔ اور ڈاکٹر سعید فارانی صاحب ایک دن آئے مجھ سے ملنے کے لیے، تو کہنے لگے، کچھ بات چل رہی تھی تو کہنے لگے کہ حضرت ہمارا ایک دوست ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ پابند ہے اور متقی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی مجھ کو کون سا دعویٰ ہے کہ میں بہت پابند ہوں؟ کہنے لگے سنیے تو پوچھیے کیوں؟ میں نے کہا اچھا بتائیے کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ فجر کے وضو سے ظہر پڑھتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں؟ میں بولا نہیں پڑھتا، فجر کے وضو سے ظہر میں کہاں پڑھوں گا؟ تو کہنے لگے کہ وہ فجر کے وضو سے ظہر پڑھتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کون ہے ایسا نیک آدمی؟ تو کہنے لگے پوچھیے تو کیسے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کم وقت اٹھتا ہی ہے 12 بجے، تو 12 بجے اٹھتا ہے، وضو کر کے فجر پڑھتا ہے، اتنے میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، تو اسی وضو سے ظہر پڑھتا ہے۔ تو ایسا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اپنے یہاں ایک دفعہ جماعت آئی، عرب کی جماعت تھی، تو اس میں ایک شیخ صاحب بھی تھے، بیچارے بڑے پرہیزگار۔ انہوں نے جو دیکھا کہ کئی مسجدوں میں رہے، اپنے یہاں اس مسجد میں، اس مسجد میں، اس مسجد میں، تو کئی مسجدوں میں رہے، تو ایک دن بڑے خوش ہو کے کہنے لگے یہاں کے ایک ساتھی سے کہ سبحان اللہ، میں نے آپ لوگوں کے یہاں جو اہتمام دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا، دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، بہت جگہ گیا لیکن۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ایسا دیکھا؟ تو کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے ہاں لوگ چاش کی نماز کا بہت اہتمام کرتے ہیں، وہ 10 بجے 11 بجے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا شیخ آپ کس گمان میں ہیں؟ وہ سب چھٹی ہوئی فجر دہراتے ہیں۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ والا بتائیے، تو اگر رات کو جلدی سوئیں گے نہیں، فجر میں اٹھیں گے نہیں۔ اچھا، عام طریقے پر فجر تو پڑھتے ہیں نہیں، اور عام دنوں میں ماشاءاللہ رمضان میں فجر کا بھی لوگ اہتمام کر لیتے ہیں۔ اچھا، فجر کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں تو رمضان میں اس کا موقع ہے کہ تہجد بھی پڑھ لیں، اس لیے کہ سحری کے وقت تو جاگنے ہی ہے، کھانے کے لیے جاگیں گے ہی، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں گے، 20 منٹ 25 منٹ پہلے جاگ جائیں گے، چند رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ لیکن بالکل آخر وقت میں اٹھتے ہیں، اور آخر وقت میں اٹھ کے اس کے بعد جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کھا لیں، اس میں بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اعلان جلدی نہ ہو جائے، اس لیے کہ دیر ہو گئی ہے۔ کل رحمت علی بھی چاہ رہا تھا، اعلان ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی پانی پی رہا تھا، تو کوشش ہو رہی تھی کہ اعلان رک جائے۔ کیوں رحمت علی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آخر وقت میں بالکل آدمی اگر جاگے گا تو مشکل ہوگی، ذرا دیر پہلے جاگ جائیں۔ اگر آپ پون گھنٹہ پہلے بھی جاگ گئے، اچھی سے نماز پڑھ لیجئے، 15-20 منٹ میں سحری کر لیجئے، تو کم از کم نوافل کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم تہجد رمضان میں تو پڑھیں گے انشاءاللہ،
نہیں بہت زیادہ تو 4 رکعت پڑھ لیجیے، نہیں وہ بھی گرا ہے تو 2 رکعت پڑھ لیجیے، مگر کچھ نہ کچھ کیجیے، تھوڑی دیر دعا مانگ لیجیے۔ اس وقت کی دعا اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، تہجد کے وقت کی دعا اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ اس وقت کا رونا اللہ کو پسند ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ اپنے یہاں کے جو اثر صدیقی ہیں شاعر، ان کا شعر ہے اور اچھا شعر ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ کہ انسان جب رات کو روئے گا تو اس کے آنسو اللہ سے بات کریں گے، اس وقت کی دعا قبول ہوگی، اس وقت کا رونا اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے بھائی ہم کوشش کریں کہ تہجد کے وقت 5 منٹ دعا مانگ لیں، 10 منٹ دعا مانگ لیں۔ ہم سب محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہمارے لیے عزت کی بات ہے، اور اللہ سے زیادہ نوازنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں۔ روزی کے لیے ہم اتنے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس سے روزی کا سوال کریں، اس سے رزق مانگیں، اس سے عافیت مانگیں، اس سے زندگی کی بھلائی مانگیں، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو سنا رہا تھا وہ یہ کہ اچھی طرح وضو کرنا گناہ کو مٹاتا ہے، اسی طرح کچھ اذکار ہیں ان سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 2-3 ذکر آپ کو سکھا دیتا ہوں، وہ آسان لمبے چوڑے نہیں سکھاتا ہوں، آسان والے۔ حدیث پاک میں ہے جو آدمی پابندی سے سبحان اللہ و بحمدہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر۔ سمندر کا جھاگ کتنا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کے ہاں تو سمندر ہے نہیں، لے دے کے موسم ندی ہے جو اکثر سوکھی رہتی ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جو سمندر جنہوں نے دیکھا ہے، یہ جو ہمارے گجرات والے ان لوگوں کی طرف بھی سمندر ہے، بمبئی والے ہیں ان کی طرف سمندر ہے، تو سمندر کا جھاگ جو ہے وہ بہت ہوتا ہے، جب لہریں موجیں اٹھ کر آتی ہیں بہت جھاگ ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور الفاظ کتنے ہیں؟ مختصر سے، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ العظیم بھی نہیں، صرف سبحان اللہ و بحمدہ، اتنے ہی کلمہ اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے گناہ معاف ہوں گے۔ بتاؤ کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ اتنا آسان ذکر ہے، تو پڑھو گے انشاءاللہ آج سے، ایک دم آسان ہے، یاد بھی ہو جائے گا، بلکہ یاد ہو گیا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بالکل آسان ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور روزانہ پابندی سے پڑھیں۔ جو بتایا جائے وہ عمل کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن لیں اور بس چھٹی ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک ذکر ہے۔ ایک ذکر ہے نماز کے بعد کا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ۔ کتنا آسان ہے، لیکن حدیث میں ہے لا یخیب قائلہن و فاعلہن، کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرے گا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ارشاد ہوا ایسا کہنے والا یا ایسا کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ لا یخیب قائلہن او فاعلہن، صحیح حدیث میں یہ بات آئی، یعنی یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کے کرنے سے ناکام کرنے والی چیزیں دور ہو جائیں گی، گناہ دور ہو جائیں گے، غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس ذکر کا بھی اہتمام کریں۔
اور جب اذان ہوتی ہے اذان کے بعد کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ الگ الگ طرح کے الفاظ ہیں، جس طرح بھی آپ پڑھ لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، یہ پڑھ لیں، یا رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، یہ پڑھ لیں۔ یہ الفاظ اور کلمہ شہادت دو چیزیں ہیں، اور جو دعا ہے وہ تو پڑھنی چاہیے، لیکن جو فضیلت آئی ہے وہ ان دو چیزوں پر، کلمہ شہادت اور یہ رضیت باللہ والی دعا، اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب اذان ہو اذان کے بعد پڑھیں کلمہ شہادت اور یہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم فرمائے، اللہ تعالی دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہم سب کو ایمان پر اسلام پر قائم فرما دے، جب وقت خاتمہ آئے کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے، اولاد کو عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہر پریشانی کو ان سے دور فرمائے، ہر طرح انہیں راحت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين۔